ویلکم بیک ناظرین. حذیفہ رحمان صاحب سے بھی یہی سوال سامنے رکھتے ہیں. سنس آئی نو دیٹ کہ ان کا بیک گراؤنڈ خود سے دیہاتی ہے, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کسانوں کے پرابلمز بھی. حذیفہ صاحب, گورنمنٹ نے پچھلے سال بھی, آپ لوگ کی گورنمنٹ تھی, کسان گندم کو لے کے پچھلے سال بھی پریشان رہا. اس سال وہ پریشانی تشویش مزید بڑھتی جا رہی ہے, اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ سر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گندم کا ریٹ, کسان پریشان, سڑکوں پہ, واٹ از ہیپننگ؟ جی بہت شکریہ رائے صاحب. آپ کے خود علم میں, آپ خود ماشاءاللہ لمبے عرصے سے تحقیقاتی صحافت بھی کر رہے ہیں, فیلڈ میں بھی رہے ہیں. پنجاب میں بالخصوص اور باقی صوبے میں بالعموم یہ صورتحال رہی ہے کہ جب بھی گندم کی پروکیورمنٹ کی گئی ہے تو گندم کی پروکیورمنٹ کے اندر فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے اتنے اربوں روپے کے گھپلے کرتا رہا ہے کہ لاسٹ ایئر مریم نواز صاحبہ کی صوبائی حکومت نے طے کیا کہ گندم کی سینٹرلی پروکیورمنٹ نہیں ہوگی. اس کے پیچھے وجہ تھی کہ کسان کو تو گورنمنٹ 10, 12, 15, 20 ارب روپے دیتی ہے, لیکن گورنمنٹ کو جو اس کا جھٹکا لگتا ہے وہ 40-50 ارب روپے کا ایکسٹرا لگتا ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر جب وہ گندم یوٹیلائز کرنا ہوتی ہے, جب آپ نے فلور ملز کو دینا ہوتی ہے, تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی اس وقت جو آپ کا فوڈ انسپیکٹر تھا اس نے گندی گندم پروکیور کی, یا اگر اس نے 1 ٹن گندم پروکیور کی تو اس میں 2 ٹن ساتھ مٹی بھی مکس کر دی, تو وہ آڈٹ ہی نہیں ہو پاتا تھا, رپورٹوں کی نظر ہو جاتی تھی, اور پتہ یہ چلتا تھا کہ کسان کو ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ جو گندم کی پروکیورمنٹ سٹارٹ کرتی ہے اس کا نتیجہ ایک عام آدمی جو ماسز ہیں وہ بھگتتے ہیں, سرکار پبلک ایکسچیکر پہ لاس آتا ہے. تو گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر گندم کی پروکیورمنٹ نہیں کی, تو ظاہر کسانوں کی طرف سے ایک ریئیکشن آیا. اس کے پیچھے گورنمنٹ کا ایک وین یہ تھا کہ گندم کی پروکیورمنٹ کا جو پیسہ ہم بچائیں گے اس کا ہم سبسڈائز کریں گے, جو بیج ہے اس پہ سبسڈی دے دیں گے, اسی طریقے سے ٹریکٹر اسکیم متعارف کرا دیں گے, اسی طریقے سے کھاد جو ہے یوریا اور DAP بھی ہم سبسڈی دے دیں گے. تو گورنمنٹ نے اس سال یہی کیا, کسان کو سستا بیج دیا, کھادوں کے اوپر سبسڈی دی, ٹریکٹرز دیے, اس کے علاوہ کسانوں کو جو سولر ٹیوبویلز تھے اس کے اوپر سبسڈی دی. پرپز یہی تھا کہ جو کسان کو ہم ریلیف گندم کی پروکیورمنٹ میں دیتے ہیں وہ گندم کی گروئنگ کے اندر انہیں ریلیف مل جائے, اور یوں ماسز کے اوپر اس کا جو ہے وہ اثر نہ پڑے. اس مرتبہ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی ہے, تو گورنمنٹ نے ایک ریٹ متعارف کرایا ہو کہ گورنمنٹ کہے جی ہمارا 2800, 2900 یا 3000 روپے ریٹ ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ اس کو اوپن مارکیٹ کر دیں, جائے کسان اپنی مرضی سے دانہ اپنا فروخت کرے مارکیٹ کے اندر, اور جو اس کا بہترین ریٹ اسے میسر آئے وہ اس ریٹ کے اوپر فروخت کرے. اب اگر کسان جو ہے, فار ایگزامپل کسان پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, اگر اب کسان یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے سینٹرلی پروکیورمنٹ کریں, اب گندم کی اگر ہم سینٹرلی پروکیورمنٹ کرتے ہیں تو 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کسانوں کو ریلیف دینے کی کاسٹ آپ کا 8 یا 9 کروڑ عام آدمی پے کرے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اگر ہم 4000 یا 4500 یا 5000 گندم کی, مجھے آپ یہ بتائیں, گورنمنٹ اپنا ریٹ مقرر کر دے اور اس ریٹ کے اوپر جو ہے ہم باردانہ خریدنا شروع کر دیں, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا عام مارکیٹ کے اندر اگر گورنمنٹ 5000 یا 4000 ریٹ مقرر کرتی ہے تو مارکیٹ کے اندر تو 8000 روپے ہو جائے گا, اور جو آٹے کی ایک روٹی ہے وہ اگر 15 روپے یا 13 روپے میں ہم لے کر آئے ہیں تو یہ روٹی تو آپ کی 50 روپے پہ چلی جائے گی. تو اس لیے اس معاملے کو بڑا احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کسانوں کو ریلیف بھی دینا ضروری ہے, کسانوں کے مسائل حل ہونا بھی ضروری ہیں, کسانوں کو ہم نے جو ریلیف دی ہے اس سے زیادہ وہ ریلیف ڈیزرو کرتے ہوں گے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسان ایک طبقہ ہے, اس طبقے کو ریلیف دینے کے چکروں میں ہم گندم کو اتنا مہنگا کر دیں یا ان سے گندم اتنی مہنگی خرید لیں کہ وہ گورنمنٹ کے بس میں نہ رہے, اور ایک عام مزدور جو ہے جو 700, 800, 900 کی دہاڑی کرتا ہے اس کا مین پرپز یہی ہوتا ہے کہ اس نے شام کو روٹی کھانی ہے, روٹی کے علاوہ اس کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے, اور روٹی اس کی دسترس سے باہر ہو جائے گی جب ظاہر آپ کے جو آپ کا جو دانہ ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے, گندم کا ریٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ ظاہر آٹا آپ کی پہنچ سے دور ہو جائے گا. اس کے پیچھے یہ پوری ایک ریزن ہے, میں نے اس لیے پورا میکینزم آپ کو تفصیل سے سمجھایا ہے. جی حذیفہ صاحب, سیکنڈلی کچھ دیر پہلے ہماری اختیار بیگ صاحب سے بات ہو رہی تھی, کینال والا ایشو لاسٹ شو میں بھی آپ نے مہربانی کی, تب بھی ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے, لیکن وہ ایشو تو سمتا جا رہا ہے, وہ ایشو تو زور پکڑتا جا رہا ہے. بظاہر یہ تھا کہ آپ لوگ اور پیپلز پارٹی بیٹھیں گے, کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا, لیکن وہ وے آؤٹ تو نکلتا دکھائی نہیں دے رہا. بہت شکریہ جی. میں آج اس ایشو پہ میں نے کئی پروگرامز پچھلے 15 دنوں میں ہوئے ہیں تو میں بڑا محتاط بولتا رہا ہوں, لیکن آج میں اس ایشو پہ بڑا کھل کر بولنا چاہ رہا ہوں. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کینال ایشو کو PMLN سے جوڑ دیا گیا ہے. کینال ایشو کو صرف آپ نے پنجاب سے جوڑ دیا گیا ہے. ظاہر ہے PMLN پنجاب کی ایک پاپولر جماعت ہے, پنجاب کی ایک سٹیک ہولڈر ہے. کسی نے یہ بات نہیں کی کہ کینال ایشو کا سب سے بڑا بینیفٹ جو ہونا ہے وہ صادق آباد, رحیم یار خان, بہاولپور کے ان ریگستانی علاقوں کو ہونا ہے جو پنجاب اور سندھ کے بارڈر کا علاقہ ہے, زیادہ اس نے سیراب ہونا ہے. اور ظاہر ہے کوئی سینٹرل پنجاب کا حصہ کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے اگر پنجاب کا اور سندھ یعنی بارڈر
جو سندھ سے جڑا ہوا ہے اگر وہ خوشحال ہوگا آٹومیٹکلی سندھ بھی خوشحال ہوگا، اور اگر سندھ کا تھر کا ریگستان کا علاقہ خوشحال ہوگا تو آٹومیٹکلی پنجاب کا جو بہاولپور کا ریگستان ہے یا رحیم یار خان کا صادق آباد کا ہے وہ بھی خوشحال ہوگا۔ تو دیکھیں ایک تو یہ قومی فیصلہ ہوا تھا جس کے اندر آپ کے تمام قومی ادارے آن بورڈ تھے، اور پوری قوم کے فائدے کے لیے یہ تھا کہ جو آپ کا لاکھوں ایکڑ بنجر اراضی ہے اس کو کس طریقے سے آپ قومی دھارے کے اندر لے کر آ سکتے ہیں، اپنی زراعت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جس حکومت کا حصہ تھے پی ڈی ایم کی، اس میں ایس آئی ایف سی بنی۔ ایس آئی ایف سی کا کور ٹارگٹ یہی تھا کہ آپ نے اپنی ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری تنقید ہوئی، پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں نے کئی ٹاک شوز میں کہا، میں نے اوائڈ کیا، لیکن اس کے اندر جو زمینوں کی تقسیم کا طریقہ کار تھا یا الاٹمنٹ کا طریقہ کار تھا وہ افواج پاکستان نے انتہائی ٹرانسپیرنٹ انداز میں کیا۔ اس میں ہمارے متعلقہ ڈویژن کے کمشنرز، ایس ایم بی آر، چیف سیکرٹری آن بورڈ رہے، اور جس بندے نے جو زمین مانگی اس کو وہ زمین اگر وہ قواعد کے تحت اس پہ پورا اترتا تھا آکشن ہوئی اور وہ زمین اس کو دی گئی۔ اب مقصد یہ ہے کہ اگر اس ایشو کو نہیں کرنا، آپ نے انڈو کرنا ہے، تو پنجاب کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی پنجاب کے بڑے سیاسی خانوادے جو ہیں یا جو پنجاب کے بڑی سیاسی فیملیز ہیں یا بڑے جاگیردار زمیندار ہیں ان کی کوئی زمینوں کو کاشت کرنا ہے۔ یہ وہ بنجر زمینیں ہیں جو اسٹیٹ کی اپنی زمینیں ہیں جس کو اون اسٹیٹ کرتی ہے، کوئی پرائیویٹ آدمی نہیں کرتا، اور اسٹیٹ آف پاکستان کے ماتحت چاروں صوبے آتے ہیں، اور اس چاروں صوبوں کے اندر ظاہر ہے اگر حذیفہ صاحب یہاں پہ سوال صرف ایک جی سوال صرف مکمل کر رہا ہوں، اس ساری کمیونیکیشن جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے لگتا تو یہ کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ چلی آئی ہے۔ جی دیکھیں وہی میں مکمل کرنے لگا، تو سندھ اور پنجاب کے بارڈر کا اگر ریگستانی علاقہ ان نہروں سے سیراب ہوگا اور فائدہ ہوگا تو پورے ملک کا ہوگا، اور اگر اس کے اندر کوئی بہت بڑی ہچ ہے کیونکہ میں ٹیکنیکل ماہر نہیں ہوں، مجھے پانی کی ڈسٹریبیوشن کا اندازہ نہیں ہے، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ظاہر ہے آپ کے پاس دو فورمز ہیں پڑے، ایک آپ کا کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی ہے، اس کے اندر سامنے رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے بات میڈیا ٹی وی چینل سے ہی ہم نے سنی اور باقی ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت زرداری صاحب بھی آن بورڈ تھے، بلاول صاحب بھی آن بورڈ تھے، اگر اس وقت آن بورڈ تھے اب آن بورڈ نہیں ہے تو ان معاملات کو میڈیا پہ تقاریر کے بجائے ایک اپروپریٹ فورمز موجود ہیں، ان فورم سے بیٹھ کے ہم سیاستدان بیٹھ کے اس کا حل نکالیں، پارلیمنٹ موجود ہے، بجائے یہ کہ اس ایشو کو ایک کنٹروورشل ایشو بنا دیں، اس میں صوبائیت کی بات ہو، لسانیت کی بات ہو، مناسب نہیں، یعنی اس کو ہم کالا باغ کی طرح کنٹروورسی کی طرف لے جائیں۔ اگر یہ ملک کے لیے بہتر ہے تو بننا چاہیے، اگر یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، ایک صوبے کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو بالکل بھی نہیں بننا چاہیے۔ میں پنجابی ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ سندھ کے اگر حقوق اس منصوبے سے متاثر ہوتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر سندھ کے حقوق اس سے بہتر ہوتے ہیں، صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ہے جی۔ کیا ایک چھوٹا سا بریک، میرے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔